الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 47 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا ابراہیم کا والد کے ساتھ مکالمہ نقل ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم نے اپنی دعوت نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ ان کے والد بجائے اس کے کہ دعوت پر غور کرتے، ان کی بات کو سمجھنے کی صحیح کرتے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری اس دعوت کو قبول کر کے اپنے آبا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ صرف اتنی ہی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت کے قبائلی تمدن کے لحاظ سے انہوں نے بتا دیا کہ اگر اس سے زیادہ بات کرنے کی جسارت کرو گے تو میں تمہیں موت کی سزا دے دوں گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں باپ کو بیٹوں پر اور آقاؤں کو غلاموں پر اسی طرح کے اختیارات حاصل تھے۔ اس وقت جو ریاست کا نظام ہے، جس طریقے سے اس میں عدالتیں ہیں، جس طرح سے باقاعدہ افواج ہیں، جس طرح سے پولیس کے محکمے ہیں، یہ اس وقت نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا ہے اور جس میں خاندان کا ادارہ بہت سے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اسی کے تحت باپ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر دوبارہ اس طرح کی بات کرو گے یا اس معاملے کو آگے بڑھاؤ گے تو میں یہ آخری اقدام کر ڈالوں گا۔ یہ وقت ہوتا ہے جب پھر پیغمبر ہجرت کرتا ہے، یعنی اگر اس کے مخاطبین نے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، انکار ہی نہیں کیا، اس سے آگے بڑھ کر اس کی جان کے درپے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری حد ہوتی ہے۔ پھر بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیں یا اپنے مخاطبین کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں ابراہیم نے کیا کہا۔ قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے۔ یہ وداعی سلام ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ کئی پہلوؤں سے قدیم تمدن میں رائج رہا ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ سلامتی کی دعا ہے، لیکن بعض اوقات الفاظ اپنے مفہوم سے مجرد ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال بہت سے دوسرے مقامات پر بھی عام اور شائع و ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کو وداعی سلام کہہ کے رخصت لے لینا، یا جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی تمہارے ساتھ مباحثہ کرنے لگ جائے اور جہالت پر اتر آئے تو قالوا سلام، سلام کر کے رخصت ہو جائے۔ تو یہ سلام کے مختلف مواقع ہیں۔ اس میں بھی ایک طرح کی گویا برات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے بات کہہ دی، اب تم نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا۔ اگر کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی اور آگے سے جہالت کا جواب مل رہا ہے تو بات کرنے کا اور بات بڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سلام دعا کر کے رخصت ہو جائے۔ تو اس طرح کے موقع پر بھی سلام ہی کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے۔ قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہجرت و برات، یعنی جب پیغمبر اپنے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو یا اپنی قوم کو چھوڑتا ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار کر کے الگ ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔
ہجرت پیغمبروں کے ہاں گویا اپنی قوم کو اب خدا کے سپرد کر دینے کا عمل ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، جو ذمہ داری ہمارے لیے اللہ کی طرف سے طے کی گئی تھی وہ ہم نے پوری کر دی، اب تم جانو تمہارا پروردگار جانے۔ تو اس کو برات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو تعلق خاطر تھا وہ ختم ہوا، معاملات جس طرح چل رہے تھے اب اس کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، اب بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ۔ یہ برات کا موقع ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بات کہی گئی جو ہم سورہ کافرون میں دیکھتے ہیں کہ نہ اب میں تمہاری بات مان سکتا ہوں، نہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ لکم دینکم ولی دین یہ انتہائی بیزاری کا کلمہ ہے، تم جاؤ اپنے دین کے ساتھ، میں اپنے دین کو لے کر جا رہا ہوں، ہمارے درمیان اب کوئی بات چیت کا موقع باقی نہیں رہا۔ یہ اسی طرح کے موقعوں پر کہا جاتا ہے جس طرح کا موقع آ گیا ہے۔ تو ابراہیم نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہجرت و برات کے اس موقع پر یہ نہایت شستہ اسلوب میں وداعی سلام ہے، یعنی ایک شائستہ آدمی، ایک مہذب آدمی آخر یہ سن کر کہ تم نے مزید آگے بات بڑھائی تو مثال کے طور پر آپ کا مخاطب یہ کہتا ہے کہ میں تھپڑ مار دوں گا، یا میں تمہاری گردن مار دوں گا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، جیسے کہ ان کے باپ نے کہا، تو اب پھر کیا بات کی جائے؟ تو اس میں شائستہ طریقہ یہی ہے کہ سلام کریں اور الگ ہو جائیں۔ تو ایک بدائی سلام کے طریقے پر انہوں نے گویا اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ساستغفر لک ربی، اب یہ دیکھیے کہ اتنے سنگ دلانہ رویے کے باوجود وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو میرا سلام ہے، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ یعنی یہ رویہ تو انتہائی احمقانہ ہے جو آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ اس طرح کی ہٹ درمی اور ضد کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لیکن اب میں جانتا ہوں جیسے کہ انہوں نے آخر میں کہا بھی تھا کہ اللہ کے عذاب ہی کا پھر انتظار ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کی دعوت بھی اس طرح سے رد کر دی جائے، اس کی بات سننے سے انکار کر دیا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ آسمان سے فرشتے تو نہیں اتریں گے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے قطع عذر کے لیے آخری بات پہنچا دیتا ہے۔ تو پیغمبر کی بات کے بعد تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، وہ آخری بات ہے جو ہو گئی، اللہ کی طرف سے وہ بات پہنچا دی گئی۔ اس طرح کے موقع پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اس طرح کے رویوں پر جو انجام ہوا کرتا ہے، آپ میرے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا تو یہ کہا، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، انہو کان بی حفیہ۔ پیچھے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے العلم دیا گیا ہے، وہ حقیقی علم جو خدا کی طرف سے آتا ہے، جس علم میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، جو عقلی ترک تازیوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہوتی ہے جو بالکل واضح طریقے پر پیغمبر کو بتا دی جاتی ہے۔ اس علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا اپنے باپ سے کہ آپ اگرچہ میرے باپ ہیں لیکن حق کے معاملے میں اب آپ کو میری ہی پیروی کرنی ہے، اور میں وہ حق، وہ العلم لے کر آ گیا، وہ حقیقی علم اب میرے ہی پاس ہے۔ اس سے یہ بات انہوں نے واضح کر دی تھی کہ پیغمبر جب غیب کے بارے میں حقیقی علم لے کے آ جاتے ہیں تو پھر کسی اور علم کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں رہتی۔ انسان اپنی طرف سے ظن و تخمین کے ساتھ جو ما بعد طبیعات وجود میں لاتا ہے وہ پھر ہوا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سارے حقائق بتا دیے جاتے ہیں، سب بنیادی سوالوں کا جواب دے دیا جاتا ہے، اور جب یہ جواب دے دیا جاتا ہے تو پھر کسی کے لیے کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جب اس کائنات کے پروردگار نے اپنا جواب پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا دیا تو اس میں وہ اپنا لام لگانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بخشش کی دعا کروں گا، اور جس طرح پہلے یہ کہا تھا کہ میرے پاس حقیقی علم آ گیا ہے، اسی طرح اب یہ کہا
کہ میرے پروردگار کا معاملہ مجھ سے بڑی مہربانی، بڑی عنایت اور بڑے کرم کا ہے، وہ بڑا مہربان ہے مجھ پر۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو پروردگار کا ان کے ساتھ رویہ رہا اس سارے عرصے میں، اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رب سے ایک اچھا گمان قائم کیا ہے، اور یہ خیال کیا ہے کہ میں درخواست کروں گا کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آپ کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے، اس سرکشی پر آپ کا مواخذہ نہ ہو۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ باپ کی طرف سے نہایت سنگ دلانہ رویے کے باوجود یہ وعدہ کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یہ وعدہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس درجے رقیق القلب، درد مند اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑا غیر معمولی اسوہ ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو ہم اپنے ساتھ اختلاف کرتے دیکھیں، مخالفت کرتے دیکھیں، وہ اگر اس سطح تک بھی آ جائیں جس سطح تک ان کے باپ پہنچ گئے، تب بھی ایک بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دے، ان کے بارے میں بد دعائیں کرنا شروع کر دے۔ اس کا کام یہی ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے۔ یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ آدمی اس موقع پر بھی یہ کہے کہ میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، اور اس کی چونکہ مجھ پر بڑی عنایتیں اور کرم ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ وہ تمہاری بخشش کر دے۔ لیکن کم سے کم یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے تمہارا معاملہ خدا کے سپرد ہے، وہ جانے اور تم جانو، مجھے جو کچھ بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی۔ تو درد مندی، محبت، رقت قلب، اس جملے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی ایک بندہ مومن کی خوبیاں ہیں۔ یعنی وہ جس طرح حق کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں بیان ہوا صحابہ کے بارے میں کہ اشداء علی الکفار، وہ کوئی نرم چنا نہیں تھے، لوہے کا چنا تھے، ان کو آسانی سے رام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جو موقف اختیار کر لیتے تھے اور جس چیز کو سمجھ لیتے تھے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ رحماء بینہم، وہ بہرحال بڑی ہی محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، بڑی شفقت سے پیش آنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کی رقت قلب، درد مندی، محبت ان الفاظ سے واضح ہے، اور یہی ہم سب کے لیے اسوہ ہے، یہی نمونہ بھی ہے کہ ایک بندہ مومن کو اگر وہ دین کا داعی ہے یا لوگوں کے سامنے پیغمبروں کا پیغام رکھ رہا ہے، تو ایسا ہی رقیق القلب، ایسا ہی درد مند اور ایسا ہی محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے، یعنی باپ کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ یعنی یہ برات ہے، اس کو عربی زبان میں برات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی میں اب بری ہوں، میں نے چھوڑ دیا، میں نے علیحدگی اختیار کر لی، نہ اب میرا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق باقی رہا ہے اور نہ ان کے ساتھ جن کو آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ یعنی میں نے تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا اور تم لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہجرت کے موقع کے اوپر کی گئی گفتگو ہے، بس اب ختم ہوا معاملہ۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، یعنی میں کسی اور کو نہیں، تمہارے معبودوں کا نہیں۔ اگر میرے اوپر کوئی ابتلا بھی آتی ہے تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں نامراد نہ رہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑا ہے، ہمیشہ میری مدد کی ہے، ہمیشہ میری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیشہ میرے لیے راہیں کھولی ہیں۔ اب بھی مجھے اگر آپ لوگوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس بستی سے نکلنا پڑ رہا ہے، کسی اور جگہ جانا پڑ رہا ہے، تو یہ سب چیزیں میں نے اپنے پروردگار پر چھوڑ دی ہیں، وہ اب میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آدمی اپنا وطن، اپنے رہنے کی جگہ، اپنے اعزاء اقربا، ان سب کو چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف نکل جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جب مکے سے ہجرت کرنی پڑی ہے تو یہ ایسا نہیں تھا جس طرح ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ بس سامان اٹھایا اور چل نکلے۔ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں
تو ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہوتا تھا، یہ نہیں معلوم کہ آگے کیا حالات ہوں گے، کیا صورت بنے گی۔ قبائلی نظام ہے، جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ استقبال کریں گے یا بستی سے نکال دیں گے، توقعات ہی ہیں زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو قانونی تحفظات حاصل ہیں، ریاستوں میں جس طرح کے معاہدات ہیں، جس طرح سے سفر کے لیے قاعدے طے ہیں، یہ اس زمانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ کو جانا ہے، کسی جگہ جا کر رہنا ہے، کہیں ڈیرا ڈالنا ہے، وہاں کیا حالات ہوں گے، کیا صورت ہوگی، اور کسی جنگل میں جا کر اگر ڈیرا ڈالنا ہے تو زندگی کہاں سے شروع کی جائے گی، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، تو یہ سب کوئی آسان معاملات نہیں ہوتے۔ تاہم ہجرت کے اس موقع پر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اب آگے کے مراحل کے لیے اگر کسی کو پکاروں گا تو اپنے پروردگاری کو پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں نامراد نہ رہوں گا۔ اس نے جس طرح پہلے میرا ہاتھ پکڑا ہے، ہجرت کے اس مرحلے میں بھی وہی میرا ہاتھ پکڑے گا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اپنے باپ کے لیے درد مندی اور محبت کے ساتھ یہ اعلان برات، یعنی بیزاری کا اعلان، ہجرت کا اعلان، چھوڑ دینے کا اعلان، اپنے باپ کے لیے درد مندی اور محبت کے ساتھ یہ اعلان برات، حق و صداقت کے لیے جس حمیت کا اظہار ہے وہ بھی نہایت غیر معمولی ہے۔ یعنی اس میں ایک طرف تو اس خاندان سے، اس کے بتوں سے، اس کے معبودوں سے بیزاری کا اظہار ہے، دوسری جانب حق کے لیے جیسی حمیت ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے، اس کا بھی نہایت غیر معمولی اظہار ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم کے اس اعلان برات میں جو زور، جو اعتماد اللہ، یعنی اپنے رب پر جو بھروسہ نظر آ رہا ہے، اور خلق سے جو بے نیازی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسری جگہ اسی کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ انی ذاہب الی ربی، یعنی میں ہجرت نہیں کر رہا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی جانب، در حقیقت میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی آگے میرا پروردگار ہے، کوئی استقبال کرنے والا ہے یا نہیں، کوئی جگہ موجود ہے یا نہیں، کوئی کٹیا ملے گی یا نہیں، اب میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ میرا رب میرے آگے ہے۔ تو اس اعتماد کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس اعلان برات میں جو زور، جو اعتماد اللہ اور خلق سے جو بے نیازی ہے، یعنی انہوں نے یہاں خلق میں سے کسی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار نہیں کیا کہ اچھا فلاں چچا فلاں رہتے ہیں فلاں جگہ، فلاں بستی میں چلا جاؤں گا، وہ بس اتنی بات ہی کہہ رہے ہیں کہ اب میرا رب میرے سامنے ہے، صراط مستقیم کو میں نے اختیار کر لیا ہے، اور میں اپنے پروردگار کے لیے تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تم لوگوں نے میری بات ہی نہیں سنی، اور بات سننا تو ایک طرف رہا، اب مجھے سنسار کرنے کے درپے ہو، تو میں اپنا بستر اٹھا رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ میرے سامنے میرا رب ہے، اور میرے رب نے مجھے کبھی نامراد نہیں کیا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جیسا اعتماد ان کی اس بات میں ہے، اور جس طرح ہر چیز سے بے نیازی ہے، وہ لفظ لفظ سے ٹپکی پڑ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس اعلان برات میں جو زور، جو اعتماد اللہ اور خلق سے جو بے نیازی ہے، وہ لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ اول تو حضرت ابراہیم نے جمع کا صیغہ وَآتَزِلُکُم استعمال کیا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انہوں نے صرف آزر ہی سے نہیں بلکہ اس کے تمام حواریوں، ہم نواؤں اور خاندان سے بھی اعلان برات کر دیا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے کہا میں اب آپ سب لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی اب آپ کی قوم، آپ کے لوگ، جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ آخر میں اگر کوئی پناہ کی جگہ ہو سکتی تھی تو باپ ہی ہو سکتا تھا، اپنا خاندانی ہو سکتا تھا۔ جب باپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو اب کیا چیز باقی رہ گئی؟ تو میں تم سب لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو آتزلکم جمع کے صیغے میں انہوں نے فرمایا کہ تمام حواریوں، ہم نواؤں اور خاندان کو بھی میں نے چھوڑ دیا، اعلان برات کر دیا۔ اس کے ساتھ وما تدعون من دون اللہ کہہ کر ان کے تمام معبودوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا۔ یعنی تم لوگ، تمہارے ہم نوا خاندان کے لوگ، تمہارا قبیلہ، وہ تو کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود تمہارے مجھے کچھ کر لیں گے تو میں نے ان پر بھی لعنت بھیجی، میں جا رہا ہوں۔ اب گویا انہیں بھی لات مار دی۔ پھر بات کو صرف منفی پہلو ہی سے کہنے پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی آشکارا کر دیا۔
فرمایا کہ وَأَدْعُو ربی، میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ یعنی اس موقع پر بھی جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا اعلان سورہ کافرون میں ہے، وہی کہ اب یہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ میری مصالحت ہو جائے۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو میں ان کو کبھی پوجنے والا نہیں بن سکتا، اور جن کو میں پوجتا ہوں یہ واضح ہو گیا ہے کہ تم اس تنہا خداوند کے بندے نہیں بن کے رہ سکتے۔ تو اب میرے اور تمہارے درمیان برات ہے، میں اب اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا نازک موقع ہے، انسان کو 10 مرتبہ اللہ کی تائید حاصل ہوئی ہو، 10 مرتبہ اللہ نے اس کے لیے راہیں کھولی ہوں، پھر بھی بہرحال معاملات غیب میں ہوتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی حکمت اس وقت کیا ہے، تو آدمی کچھ متزلزل ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میں یہ اقدام کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ ان کو ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی، یعنی دونوں چیزیں یہاں چند جملوں میں آ گئی ہیں۔ باپ کے لیے نرمی ہے، محبت ہے، بخشش کی دعا کا وعدہ ہے، اور جتنی سلامتی طبع سے وہ رخصت ہو سکتے ہیں وہی وداعی سلام کا طریقہ ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی سخت بات نہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ کہ میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تمہارے حواریوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکاروں گا اور میں کبھی اس سے نامراد نہیں رہوں گا۔ تو ایک جانب بڑا نرم لب و لہجہ ہے اور آخری درجے کی محبت اور دردمندی کا اظہار ہے، دوسری جانب یہ سختی ہے۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی۔ در حقیقت نرمی و سختی کا یہی امتزاج اور ان کی یہی بہم آمیزی ہے جو ایک داعی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم کی اس نرمی اور سختی میں بھی دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑا ہی غیر معمولی نمونہ ہے۔ اس میں بھی یہی بات نمایاں ہوتی ہے کہ حق کے تقاضے کیا ہیں، حق کیا چاہتا ہے، اس کو کس طرح بے کم و کاست پیش کرنا چاہیے، اس میں مداہنت نہیں کرنی، جو کچھ بھی صحیح بات ہے وہ ہر حال میں کہنی ہے۔ ایک جانب یہ سختی ہونی چاہیے اور دوسری جانب انسانوں کے معاملے میں نرمی، محبت اور رقت قلب کا اظہار ہونا چاہیے۔ یعنی یہ میرے بھائی ہیں، باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرے متعلقین ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ آدم کی اولاد ہے۔ اگر یہ اس وقت غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں یا میرے ساتھ انہوں نے کوئی برا برتاؤ کیا ہے تو میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا ہی کروں۔ یعنی ایک طرف یہ رویہ اور دوسری جانب یہ کہ پروردگار کی دعوت کے معاملے میں جو حق مجھے دیا گیا ہے اس کے معاملے میں میرے ہاں کوئی نرمی بھی نہیں، میں اس کو لے کر چلا ہوں، میں اس کو بیان کروں گا، بے کم و کاست لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے وطن چھوڑنا پڑا، مجھے ہجرت کرنی پڑی، جو بھی معاملات آئیں گے وہ بہرحال اللہ کا فیصلہ ہے، اس پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ وہ استقامت عطا فرمائے۔ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا، لیکن بہرحال میں اپنے رب ہی پر بھروسہ کر کے یہ سب بات کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ گویا خلاصہ ہے ان کے جواب کا جو انہوں نے اس موقع پر دیا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، یعنی یہ وہ آخری مکالمہ تھا جو باپ کے ساتھ ہوا، آخری پناہ کی جگہ باپ ہی ہو سکتا تھا۔ جب باپ نے بھی یہ بات کر دی تو پھر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں یہی سنت الہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات سب پیغمبروں کے بارے میں بیان ہوئی ہے، سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ اب قوم جان لینے کے درپے ہے، یہ گویا ظاہری علامت ہوتی ہے اس بات کی، اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔
جو کچھ کرنا تھا کر لیا، بات ہو رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، لوگ بات سن رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو چلیے بات کریں گے۔ لیکن اب آپ کا مخاطب وہ آپ کو زمین سے مٹا دینے کا فیصلہ کر رہا ہے، یعنی مارنے پر آ گیا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہاں ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، پھر اس قوم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے داعی حق تو اپنے اجتہاد سے چھوڑیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پروردگار نے کیا اس کو ہدایت کر دی ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، باقاعدہ ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے کہ پیغمبر کو ہم کھڑا کرتے ہیں، دعوت کے مراحل کے بارے میں اجتہاد کی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو کھڑا کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، وہ کب تک کھڑا رہے گا، انذار کرے گا، انذار عام کرے گا، یہ ہم طے کریں گے، کب ہجرت و برات کا وقت آ جائے گا یہ بھی ہم طے کریں گے، اور کب اس کو یہ اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دے وہ بھی ہم طے کریں گے، لیکن جو ظاہری علامت ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ تو اس سے دوسرے داعیان حق کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر قوم کو چھوڑ دینے میں کوئی معنی نہیں، گویا یہ آخری علامت بھی ظاہر ہو گئی، قوم کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب بات نہیں سنیں گے اور وہ مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے اور وہ ہجرت کر کے نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی منصب پر کھڑا کیا گیا تو دیکھیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت فرمائی کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تم سے پہلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اپنی مرضی سے قوم کو چھوڑ کر نکل گیا تھا، تم اس کی طرح نہ ہو جانا۔ سیدنا یونس کا خاص حوالہ دیا ہے، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، اور پھر یہ فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ اب قوم کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ موقع ان کے لیے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہدایت فرما دی، تو پھر وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، ان کو وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے تھے، یعنی ان کے معبودوں کو چھوڑ کر، ان کو چھوڑ کر، قوم کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے نکلے، اور جب نکلے تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو دو بیٹے دیے، اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی اسحاق پہلے اور پھر بعد میں اسحاق کا بیٹا یعقوب، گویا اللہ کی یہ نعمت ان کو اس کے بعد ملی، اور فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اب یہ نبوت کا ایک بالکل منفرد پہلو ہے، عام طور پر نبی قوموں کی طرف آتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم کی اولاد کے معاملے میں یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ ایک قوم کو پیدا کرنے کے لیے نبوت دی جا رہی ہے۔ یعنی جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کی قوم کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ سب قوموں کے ساتھ ہوا ہے، ان کی قوم بھی زمین سے مٹائی گئی، لیکن ان کو ایک دوسرا مشن دے دیا گیا۔ اس کی میں نے پھر وضاحت کی ہے کہ اپنی قوم سے ہجرت کے بعد رسولوں کو بالعموم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہی ہے کہ جس وقت پیغمبر ہجرت کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یعنی اس میں جو معلوم تاریخ کا استثناء ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ یا تو کوئی دارالہجرت ملنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ کو مل گیا، ورنہ یہی ہوتا رہا ہے کہ پیغمبر نکلے اپنی قوم سے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ پرانی تاریخوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر پیغمبر ہجرت کر کے بیت اللہ پہنچ جاتے تھے، چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے پیغمبر حتیم میں مدفون ہیں۔ تو یہ بات قرین قیاس ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ اس کی عبادت کے لیے وہاں اعتکاف کے لیے لوگ آتے جاتے تھے، تو پیغمبروں کو بھی بالعموم یہ کہا جاتا تھا کہ اب باقی زندگی کے ایام اب وہاں گزاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مشن مکمل ہو گیا۔ خود قرآن نے بتا بھی دیا ہے کہ جب ان کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ الی ربی کا فرغ، اب اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔
رب کی طرف رجوع کی سب سے زیادہ بڑی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ بیت اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بہت قرین قیاس ہے، تاہم ان کے معاملے میں یہ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر